محبت ایک آسمانی تحفہ ہے۔ یہ ایک خدائی عطا ہے جو کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ تو آپ پہ نازل ہوتی ہے۔ محبت ہر شخص کا مقدر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے چند خوش نصیب دل منتخب کیے جاتے ہیں، اور پھر انہی دلوں پر محبت کی بارش برستی ہے اور پل بھر میں اسے سیراب کر دیتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کی خاطر مکمل طریقے سے اور مکمل طور پر بدل دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، کسی کی خواہشات کے سامنے اپنے وجود کی نفی کر دینا، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بس محبوب کی ذات کا عکس ہو جائے۔ محبت ملتے ہی زندگی نثر سے نظم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ محبت کی کائنات جلوائے محبوب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عاشق کی زندگی تو پرکار کے دائرے کی طرح بس محبوب کے گرد گھومتی ہے۔ محبوب کے راستے میں انسان معذوری اور مجبوری کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اکثر پاؤں جواب دے جائیں تو پھر سر کے بل محبوب کی گلی میں جانا ہوتا ہے۔ محبت میں عاشق اپنا نہیں سوچتا، بلکہ وہ تو محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ کوئی بھی عاشق محبوب کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو خود محبوب کی ایک نظر کے لیے ترستا ہے، اس کی ایک نگاہ کے لیے خود کو سولی پر لٹکا لیتا ہے۔ اور جب محبوب عاشق کی طرف اپنی نگاہ ناز اٹھاتا ہے تو عاشق سارے غم سارے درد بھول جاتا ہے۔ لیکن محبوب کی ایسی نگاہ بھی کسی خوش نصیب اور مقدر والے کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے محبوب کے اجلے دامن پر کوئی داغ لگتا ہے تو پھر آپ عاشق نہیں، بلکہ آپ کے اندر ہوس بھری ہے۔ سچا عاشق تو اپنی جان دے کر محبوب کی خوشیاں خریدتا ہے، اس کے دامن کو داغدار نہیں کرتا۔ محبوب کے پاؤں روایات اور معاشرے کی بہت سی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں۔ اگر محبوب کسی مجبوری کے تحت آپ سے علیحدگی چاہتا ہے تو عشق کی معراج یہ ہے کہ عاشق سارے الزام ساری بے وفائیوں کے داغ اپنے ذمہ لگوا کر محبوب کی خوشی کے مطابق اس سے الگ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اسے عشق کے مذہب سے خارج کر دیا جائے گا۔ عاشق کا کام تو خون جگر دے کر محبوب کے لیے خوشیاں اور آسانیاں فراہم کرنا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے محبوب سے وصال نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ محبت کا درد، محبت کی تڑپ اور دل کی لگن مانگنی چاہیے، کیونکہ محبت کا رشتہ ایک نہ ایک دن کسی غلط فہمی یا کسی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن محبوب کی عطا کردہ تڑپ، محبوب کا دیا ہوا درد ہمیشہ آپ کے دل میں جمع ہوگا۔ ہر لمحہ محبوب آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کو ہر وقت اکسائے گا، تڑپائے گا اور بے چین رکھے گا۔ اس طرح محبوب ہمیشہ آپ کے سینے اور دل میں محفوظ رہے گا، اور یہی عاشق کی خواہش ہونی چاہیے۔ اسے محبوب کے بدن سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ سچا عاشق تو ہر نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر محبوب کو چاہتا ہے۔ یہ محبت کرنے والے نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں، یہ وفا کے پیکر کسی اور ہی دنیا کے رہنے والے ہوتے ہیں۔
ایک سچے عاشق کو محبوب کی ذات میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پرلطف اور جفا بھی پرکشش۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ محبوب کی پسند ناپسند عاشق کی پسند ناپسند بن جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے اسے محبوب کی بے وفائی اور ظلم و ستم اتنا ہی پیارا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش قسمت تصور کرے گا کہ محبوب نے ظلم و ستم کے لیے اسے چنا ہے، بلکہ محبوب جب جب بے وفائی کرتا ہے، جب جب ستم کرتا ہے، عاشق تب تب خوش ہوتا ہے، اور محبوب جب ظلم و ستم بند کرتا ہے تو عاشق تڑپ اٹھتا ہے کہ کچھ اور ستم کیا جائے، کیونکہ محبوب کا ستم بھی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہزاروں عاشق ایسے ہیں جن کا محبوب ستم کرنا تو دور کی بات انہیں دیکھتا بھی نہیں، پھر وہ انسان خود پر ناز کیوں نہ کرے جس پر محبوب ظلم و ستم کرتا ہو۔ کچھ خوش نصیب عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں، عشق جن کی آنکھوں میں، بالوں میں، ناخنوں میں، خون میں، گوشت میں اور جسم کے روئیں روئیں میں بس چکا ہوتا ہے۔ ایسے عاشق پھر وصل اور ملاپ، جدائی اور ملن کو بھول جاتے ہیں اور محبوب کی یادوں کو پاس بلا کر اپنے ارد گرد ایک میلہ لگا کر یادوں سے دل بہلاتے ہیں۔ محبوب سے خیالوں میں باتیں کرتے ہیں۔ محبوب کی یادیں کبھی بھی اس شخص کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اکیلا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ محبوب کی یادیں سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ عشق اس کے ہاتھ، اس کے کان اور اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ عاشق کبھی بھی محبوب کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ محبوب کا ایک آنسو عاشق کے لیے اذیت اور درد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محبوب کے یہ آنسو عاشق کو تڑپا دیتے ہیں۔ پانی کے یہ چند قطرے عاشق کے لیے دنیا کی بیش بہا دولت ہوتے ہیں۔ وہ تو محبوب کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ جب تک محبوب کے آنسو بہتے ہیں، عاشق کی جان اس کی آنکھوں میں اٹکی رہتی ہے اور روح جسم کے پنجرے میں پھر پھراتی رہتی ہے۔ محبت میں ہمیشہ محبوب کی رضا کو سامنے رکھیں، اپنا مت سوچیں۔ بس محبوب کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو جلا ڈالیں، خود کو برباد کر دیں، خود کو بیچ ڈالیں، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ ڈالیں۔ محبوب چاہے آپ کو کانٹوں پر گھسیٹے، لیکن آپ پھر بھی اف تک نہ کریں۔ آپ کی زبان سے اگر اف تک بھی نکلا تو آپ کو محبت کی ریاست سے نکال دیا جائے گا۔ عاشق تو محبوب کے قدموں کی دھول بننے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ محبوب کے قدم جس راستے پر پڑے ہوں، اگر ان راستوں کی خاک بھی نصیب ہو جائے تو وہ اس خاک کو اپنی آنکھوں میں لگانے پر فخر محسوس کرے گا۔ چند تصویریں، چند استعمال شدہ ٹیشو پیپر، کچھ خطوط اور چند تحائف محبت کی یادگار نہیں ہوتے، بلکہ محبت کی یادگار تو اداس شمع، اندیکھے اشک، دل میں دبی ہوئی ایک گہری چیخ، اجڑے خواب، اجڑا حال اور محبت کے مزار پر ماتمی لباس اوڑھے ہوئے بین کرتی ہوئی یادیں ہوتی ہیں۔ یہی اصل میں محبت کی سوغاتیں ہوتی ہیں۔ اگر کبھی قسمت ساتھ دے اور محبوب سامنے آ جائے
تو پھر چاندنی پھیکی پڑ جاتی ہے، زمانے کی گردش رک جاتی ہے، ستارے زمین پر اتر آتے ہیں، عاشق کو اپنی جھونپڑی محبوب کے قدموں کی بدولت ایک عالی شان محل نظر آنے لگتا ہے۔ پھر ہوائیں تھم جاتی ہیں اور نظروں سے محبت کی شراب پی جاتی ہے، لیکن یہ وصل کی گھڑیاں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک لامتناہی انتظار عاشق کو مل جاتا ہے۔ محبت عاشق کے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی الگ کرتی ہے، ایک ایک اعضاء الگ کرتی ہے۔ جب خون بہتا ہے تو عاشق اسی خون سے وضو کر کے نماز عشق ادا کرتا ہے اور یوں محبت کے میدان میں سرخرو ہوتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا محبوب بے وفا ہے تو پھر بھی آپ اس سے وفا کرو، کیونکہ آپ تو وفادار ہیں۔ آپ کو صلہ نہیں مانگنا چاہیے بلکہ محبوب کے در سے لگے رہنا چاہیے۔ محبت کی خیرات ملے یا نہ ملے، بس در سے لگے رہو۔ محبت کی شریعت میں کسی دوسرے کی طرف دیکھنا شرک کہلاتا ہے۔ اگر عاشق محبوب کی بجائے کسی اور طرف دیکھے گا تو وہ عاشق نہیں رہے گا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ متعین وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پہ قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ لوگ محبت کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر محبت سچی ہو تو محبت خود ایک دعا بن جاتی ہے جو محبت کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا آتی ہے۔ محبوب سے ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ قسطوں میں بچھڑنا چاہیے تاکہ محبت کے کچھ دکھ، درد اور غم کی سوغاتیں اکٹھی کی جا سکیں جو آئندہ زندگی میں زاد راہ کے طور پہ کام آ سکیں۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ پایا۔ محبوب سے کبھی نفرت نہ کرو بلکہ خود سے نفرت کرو۔ اپنی ذات میں وہ کمی تلاش کرو جس کی وجہ سے محبوب آپ سے محبت نہیں کر رہا۔ محبوب نفرت کرنے کی نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے۔ اس دنیا میں قدرت نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان رکھا ہوا ہے۔ کسی کے لیے دولت، کسی کے لیے اولاد اور کسی کے لیے عشق میں امتحان ہوتا ہے۔ دولت اور اولاد دکھ دے تو انسان روتا ہے، لیکن جب عشق دکھ دیتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ آخر عشق نے اس کے دروازے پر سجدہ کر ہی دیا۔ محبتوں میں شرائط اور ضد نہیں ہوتی۔ ضد محبت کی نہیں بلکہ دشمنی کی پہچان ہوتی ہے۔ ویسے بھی شرائط اور ضد کا حق صرف محبوب کو ہوتا ہے، عاشق کو نہیں۔ محبوب چاہے ہزاروں شرائط رکھے، ہزاروں بار ضد کرے، اس کی شرائط اور ضد پوری کرنا ہی محبت ہوتی ہے۔ محبوب شرائط منوانے کے لیے اور عاشق شرائط ماننے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ محبوب جو کہے وہ کر دیا جائے، وہ جو خواہش کرے اسے پورا کیا جائے، بلکہ بڑی بات تو یہ ہے کہ محبوب کے کہے بغیر ہر وہ کام کیا جائے جو محبوب کی فیور میں ہو، جو اسے پسند ہو، جو اس کے فائدے کے لیے ہو۔ اگر ایک بار محبوب کو آپ کی وہ ادا، وہ کام پسند آ گیا تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو گیا، آپ اس کی نظروں میں آ گئے۔ جب محبت بچھڑتی ہے تو پھر دل سے دھواں اٹھتا ہے، ہر طرف انسان کو اپنا
ہی غم دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں عاشق خود کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ بات محبوب کے لیے بھی اذیت کا باعث بنے گی۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ محبوب کس مجبوری کے بندھن میں بندھ کر آپ سے دور ہوا ہے۔ اگر اس تک آپ کی دربدری اور خراب حالت کی خبر چلی گئی تو وہ بھی کانٹوں پہ زندگی بسر کرے گا۔ کتنے اہم ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبوب کی نظر کرم میں رہتے ہیں۔ محبوب دیوانگی کے عالم ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کسی ایک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے باقی ہر طرف سے نظروں کو ہٹانا پڑتا ہے۔ محبوب بھی یہ چاہتا ہے کہ عاشق صرف اسی کا ہو، اس کی نظریں صرف میرا طواف کریں، اس کا والہن پن صرف میرے لیے ہو۔ عاشق اگر سچا ہے تو وہ بھی صرف محبوب کی یادوں سے دل بہلائے گا۔ ایک سچا عاشق محبوب کی غیر موجودگی میں بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا اس کی موجودگی میں کرتا ہے۔ دنیا نے ساری بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا ہے، لیکن کوئی ایسا ڈاکٹر آج تک پیدا نہیں ہو سکا جو آپریشن کے ذریعے دل سے محبوب کی یادوں کو نکال سکے۔ یہ سائنس والے دل کا درد کیا جانے، محبت کا درد صرف وہی جانتا ہے جس نے خود کبھی محبت کی ہو۔ وہی جانتا ہے کہ جگر کیسے چھلنی ہوتا ہے، سینے میں جلتے ہوئے دل کا دھواں کیسے نکلتا ہے، یادیں دل میں کیسے دھمال ڈالتی ہیں اور آنسو آنکھوں کی دہلیز پر کیسے ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ عاشق کو خدا سے ہمیشہ محبوب کی زندگی اور اس کی خوشیوں کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی اپنے کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو پھر ہم خلوص، عاجزی اور بندگی کے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چیز عاشق کا دل ہوتا ہے، جو اپنے اندر محبوب کی بے وفائی اور ستم کے ساتھ ساتھ زمانے کے ستم بھی چھپائے ہوتا ہے۔ یہ دل پاکیزہ جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری تڑپ، ساری بےتابیاں، سارے درد، سارے غم، ساری اذیتیں، سارے صدمے، ساری وفائیں، ساری صدائیں، ساری محبتیں اور ساری آرزویں اس کے اندر سموئی ہوتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بےتابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، تڑپتی دیکھتا ہوں جب کوئی شے، اٹھا لیتا ہوں اپنا دل سمجھ کر۔ سچا عاشق نہ جدائی کی ضد کرتا ہے اور نہ ملن کی خواہش کرتا ہے، وہ بس سب محبوب پہ چھوڑ دیتا ہے، محبوب کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ محبت میں محبوب کا ذکر بھی کتنا جاں فضا لگتا ہے، بس اسی کے ذکر سے بھوک پیاس مٹتی ہے۔ صدیاں گھڑیوں میں بیت جاتی ہیں، فضا یوں ہی خام خواہی دلکش لگنے لگتی ہے، آس پاس کا شور بھی یوں ہی نغموں میں ڈھل جاتا ہے۔ سخت حبس زدہ موسم محبوب کے خیال سے ٹھنڈی ہواؤں میں بدل جاتا ہے۔ رات اور دن ایک خواب زدہ سی کیفیت میں گزرتے رہتے ہیں۔ ہونٹوں پر اپنے آپ ہی بنا کسی بات کی خاص میٹھی سی مسکان آ جاتی ہے۔ سب دشمن دوستوں جیسے پیارے لگنے لگتے ہیں، جانے کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ محبت کی طرح نفرت بھی ایک خوفناک جذبہ ہے۔ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت ہو یا نفرت، دونوں انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن،
وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، نہ ہو ان پہ کچھ میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے، تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن کے کریں سہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری رہ گزر کی زمیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، میری زندگی کا نصیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سہی، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی، تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ شکریہ۔